گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ اپنا عقیدہ درست کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کو نجات مل سکتی ہے، اگرچہ اس کے اعمال میں کمزوری ہو۔ اعمال کی کمزوری کو اللہ اگر چاہے تو معاف کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہو، عقیدے کی خرابی کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اسی پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایک عقیدہ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اللہ کا علم لا متناہی ہے، غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کا علم فقط ان 5 چیزوں کے ساتھ خاص نہیں۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر نجومی کاہن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جو ان چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ پہلی چیز، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل اس کا نام ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں، جبکہ آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور اس کے بعد آپ دنیا میں 2 مہینے کے قریب رہے، اس وقت جبریل آئے اور جبریل نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی عن الساعۃ، کہ آپ مجھے بتا دیں قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح تو پوچھنے والا ہے تجھے اس کا علم نہیں، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ علم اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری چیز، بارش کب برسے گی یہ علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، وہ بارش برساتا ہے، بارش اتارتا ہے۔ موسمیات والے آلات اور نشانات اور علامات کو دیکھ کر پیشن گوئی کرتے ہیں، لیکن وہ پیشن گوئی یقینی نہیں ہوتی، کبھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی خاص علاقے کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتے ہیں، فلاں علاقے میں بارش کا امکان ہے۔ پوری دنیا میں کب بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، تیز ہوگی، نرم ہوگی، مفید ہوگی، مضر ہوگی، اس کے لیے کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ جس کے ساتھ اس کا علم کسی انسان کو حاصل ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے کسی کو حاصل ہو۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو جو علم حاصل ہے وہ اسباب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر تھرمامیٹر منہ میں رکھ کر وہ اس
اس کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کے جسم میں بخار ہے. یہ بھی تو اندر کی چیز ہے. بلڈ پریشر کو بتا دیتا ہے اور شوگر کو بتا دیتا ہے وہ آلہ. اس سے وہ عالم الغیب تھوڑا بن جاتا ہے. یہ غیب کا علم نہیں. غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی آلے اور بغیر کسی سبب کے حاصل ہو. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ بارش برساتا ہے. تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے, بچہ ہے, بچی ہے, یہ اللہ جانتا ہے. اس میں بھی لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے, شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. یہ بھی دھوکہ ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ایک ماں کے پیٹ کے اندر کا بچہ معلوم ہو جاتا ہے. پوری دنیا کے عورتوں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. الٹرا ساؤنڈ شکل بتا دیتا ہے, صورت بتا دیتا ہے, یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ, اس کا دماغ ٹھیک ہوگا یا نہیں, اس کی بینائی ہوگی یا نہیں, اور یہ سنے گا یا نہیں سنے گا, اس کے اعضاء ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں. ایک جزئی بات کا علم کسی آلے سے اگر ہو جائے وہ غیب نہیں ہے, یا ایک جزئی بات کا علم اگر کسی شخص کو ہو جائے تو وہ عالم الغیب نہیں بنتا. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو کلیات کو جانتا ہے, ہر جزئی کو جانتا ہے, کوئی فرد اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. چوتھی بات وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی انسان کو یہ خبر نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا. بندہ تدبیر بناتا ہے, ارادہ کرتا ہے, لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اس کی تدبیر ناکام ہو جاتی ہے. کسی انسان کو یہ خبر نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا. پانچویں بات وما تدری نفس بأی ارض تموت, یہ بھی کسی انسان کو خبر نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی جہاد میں مصروف رہے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی. کسی غزوے میں, کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے, ہر غزوے میں آگے ہی بڑھتے رہے, شہادت کی تمنا میں کہ مجھے شہادت مل جائے گی. رومیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں جب رومیوں کے بڑے بڑے سردار جرنیل گرفتار ہوئے تو ایک کے پاس جب تلاشی لی گئی, ایک شیشی کے اندر کچھ پڑا ہوا تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا رکھا ہوا ہے. اس رومی جرنیل نے کہا یہ تو ایک زہر ہے سخت قسم کا, جس کا نام ہے سم الساعہ, ایسا زہر کہ جس کو پی کر فوراً انسان مر جاتا ہے. اور یہ ہم اپنے پاس اس لیے رکھتے ہیں کہ جب ہم دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں تو دشمنوں کے ہاتھ سے اپنی موت کو گوارا نہیں کرتے, ہم اسی وقت زہر پی لیتے ہیں تاکہ اس سے خود مر جائیں. یہ سب کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم نے زہر اپنی موت کے لیے رکھا ہوا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کلمات پڑھے اور وہ زہر پی لیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ بیمار ہوئے نہ بے ہوش ہوئے, زندہ رہے. کسی غزوے کے اندر خالد ابن ولید پیچھے نہیں رہے. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ان کو دیا تھا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے. جب ان کی موت کا وقت آیا اپنے بستر پر مرنے لگے تو رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے ساری زندگی غزوات میں جہاد میں اس لیے گزاری کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں. یہ کسی کو خبر نہیں کہ موت اس کی کہاں آئے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاد سے بھاگتے ہو
جہاد سے پیچھے منہ موڑتے ہو موت کی ڈر سے کہ تم وہاں مر جاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں وہاں پہنچے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے مضبوط محلات کے اندر چلے جاؤ موت وہاں پہنچ جائے گی. بنو اسرائیل کے ایک شہر کے اندر وبا پھیل گئی، لوگ مرنے لگے. ہزاروں کی تعداد میں بنو اسرائیل نے وہ شہر چھوڑا، باہر نکلے کہ یہاں وبا پھیل گئی، ہم مر جائیں گے. اور جب شہر سے دور چلے گئے ایک جنگل میں ٹھہرے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب تو ہم مریں گے نہیں، ہم تو بچ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موتوا، مر جاؤ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے شہر سے نکلے موت کے ڈر سے، اللہ نے فرمایا مر جاؤ. وہاں اس شہر اس جنگل کے اندر سارے کے سارے مر گئے. کسی کو یہ خبر نہیں کہ کہاں اس کی موت آئے گی.